ویلکم بیک. اچھا سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ہمارے بڑے معصوم گاؤں کے دیہاتی ہمارے بھائی نے جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب گاؤں سے میری مادری زبان پنجابی ہے, میری ماں پنجابی بولتی تھی, میرے باپ پنجابی بولتے تھے, میری نانی, میرا نانا, میری دادا, میری دادی, میری خالہ سارے پنجابی بولتے تھے. پنجابی زبان کی مٹھاس ہی, اور جب کہ پنجابی میں بات کرتا تو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قومی زبان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ٹھنڈ پڑتی ہے وہ اپنی مادری زبان سے پڑتی ہے. وہ پنجابی زبان میں سادہ ہمارا بھائی بات کر رہا تھا کہ کوئی اچھا نیوی ہو گئی ہے. بات بڑی پیاری اس نے کی ہے کہ میں کباڑ کا کام کرتا ہوں, شاید کوئی چیز مہنگی لے لی ہے, شاید کوئی چیٹنگ کر گیا ہوں, شاید کوئی فراڈ کر گیا ہوں. یہ وہ لمحہ, یہ جو ندامت, یہ جو الرٹنس ہے نا کسی انسان کے اندر, وہ اپنا دنیا میں دو بندے ہوتے ہیں بیٹا. ایک بندہ ہوتا ہے جو غلطی پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, یہ انٹیلیجنٹ ہے. ایک بندہ کہتا ہے ان کا قصور, اس نے بیچاری نے اپنا محاسبہ کیا کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, مجھے کوئی تسبیح, مجھے کوئی ذکر اذکار ایسا بتائیں تاکہ دوبارہ میں ایسا نہ کر سکوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اگر اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, اگر کوئی بندہ ایک تسبیح روزانہ پڑھتا ہے کہ اللہ میں مجھے سیدھا راستہ دکھا, مجھے تو میرا بندہ, میں تیری, تو میرا رب, میں تیرا بندہ, میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, تو میرا رب ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک تسبیح, اہدنا الصراط المستقیم ایک تسبیح, یا رقیب و یا حفیظ ایک تسبیح, استغفر اللہ ایک تسبیح, اور ساتھ پھر یا رزاق ہو یا باسط ہو یا فتح ہو 3 تسبیحاں, یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 تسبیحاں. اگر بیٹا آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے جو رزق کے حلال کے والے صاحب بات کریں, اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرے گا, وہ شعور دے گا, وہ سمجھ دے گا, پھر آپ حرام کی طرف نہیں جائیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں, حرام اگر ہم کما لیتے ہیں تو پھر گھروں میں جو اولاد کی نافرمانی ہم دیکھتے ہیں, خدا نہ کرے لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں, لالچ بیماریاں دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا پیسہ دھڑک رہ جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ حرام کا پیسہ کماتے ہیں اور وقت کا پہیہ چلتا ہے اور آپ قبر میں جب جا کے لیٹتے ہیں, دفنا کے آپ کو واپس آتے ہیں, اور پھر جتنی عیاشیاں, جتنے فراڈ جھوٹ پیچھے آپ کی اولاد کرتی ہے, وہ سارا آپ کے کھاتے میں پڑیں گے. میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوتا 2 کام کیا کریں. تو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی وصیت کر دیں, جو بیٹیوں کو دینا, جو بہنوں کو دینا, جو پھوپھیوں کو دینا, دے جائیں. آپ کے بعد کسی نے دینا, وہ آپ کی پکڑ ہونی ہے. یہ ایک کام. اور دوسری, اپنی زندگی میں اگر آپ کو اللہ نے وہ وسائل دیے ہیں نا, کوئی چیٹی کھانا, کوئی مسجد, کوئی ڈسپینسری, کسی غریب کی شادی, کسی غریب کی فیس, کسی کے لیے پانی کا مسئلہ, کسی کے لیے پکے, کوئی چیز نیکی کر جائیں, وہی آپ کے کام آنی ہے. بعد میں بچوں نے جن بچوں کے لاڑ میں عشق میں آپ کرتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. کئی بچے میں کوئی لوگوں سے پوچھتا, باپ کی قبر پہ کتنے ہو گئے, کہتا 2 دفعہ گیا تھا, وہ صبح گیا ہی نہیں. 20 سالوں میں 10 سال لوگ جاتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں قبر کیا ہے, کدھر ہے. بڑے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے جو بچے اپنی ماؤں کی, اپنے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں. یہ تصویریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, جن کا تصویر جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صراط مستقیم بھی دے گا, راستہ بھی دے گا, رزق حلال بھی دے گا. لیکن جو آپ کے اندر ندامت ہے نا, وہ ضرور کام دکھائے گی, اور انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت آئے گی اور دوبارہ فراوانی ہوگی. جو کام آپ کباڑ کا بیٹھ گیا ہے وہ کام چلے گا. آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سورہ کوثر, اگر تسی سورہ کوثر پڑھ دیو تو انشاءاللہ 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 1.5-2 مہینے آپ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی, کباڑ میں برکت آ جائے گی اور چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ سائمہ موجود ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے 1.5 سالہ بچی کے ساتھ, کیا جو بھی ہوا ہے اسلام کے نام پہ ہمارا ملک ہے, تو کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ سر بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, میں نے سنا ہے کہ ایک بے نمازی کا 40 گھروں پر نحوست ہوتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور یہ بتا دیں کہ کیا نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی نماز میں پابندی آ سکے؟ تو 3 سوال میری بیٹی نے کیے. پہلی بات جو تشدد آ گیا نا ہمارے معاشرے میں, اس میں ہمارے معاشرے میں جو تشدد کی وجہ, ہمارے جو علماء سو ہیں, میں یہاں پھر کہوں گا ہمارے نیک علماء ہمارے ماتھے کا تاج ہیں, ہمارے سر کا جھومر ہیں, ہمارے لیے وہ سر پہ بٹھانے کی جگہ ہیں. انہی کی وجہ سے اسلام کی عظیم و شان عمارت جو اس کا شان شوکت جاری ساری ہے. لیکن جو علماء سو آ گئے, وہ علماء سو جو تشدد پھیلاتے ہیں, نفرت پھیلاتے ہیں, جو تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں, جو ممبر سے جہاں سے پھول برسنے چاہیے, جہاں سے اخوت, محبت, پیار کی خوشبو آنی چاہیے, وہاں سے بیٹھ کے جو نفرت کی فائرنگ کرتے ہیں دوسروں پہ اور کافر کافر کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک ایسی پنیری تیار کی ہے جو دوسرے مسلمانوں کو وہ مسلمان سمجھنے کے بجائے غلط سمجھتے ہیں. وہیں سے تشدد کا, وہیں سے متشدد کا, وہیں سے نیگیٹیوٹی کا آغاز ہوتا ہے. ہماری جو خانقاہیں تھیں صوفیہ کرام کی, وہاں پہ انسان تیار ہوتے تھے, کردار سازی ہوتی تھی, انسان سے محبت سکھائی جاتی تھی. حالانکہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے, اور وہ انسان جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے, وہ نیک نہیں ہے. نیک وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. یہاں کے وہ قتل کر دیا بچی کو, دماغ پھٹ جاتا ہے, دماغ میں ابالے آنے شروع ہوتی ہیں
کہ آقا کریم کا فرمان ہے بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بچی کے ساتھ جو ظلم ہے، بچی نہ گناہ کی اس کو پتہ ہے، نہ اس کو ثواب کا پتہ ہے، نہ اچھائی کا پتہ ہے، نہ برائی کا پتہ ہے. تشدد ہمارے معاشرے میں جو تشدد آ گیا، متشدد آ گیا، اور بعض ایسی ایکٹیویٹی آ گئی کہ دوسرے کو طاقت کے زور پہ، ظلم کے زور پہ ان کو کرنا ہے. اگر دیکھیں نا اگر یہ ایسے ایلیمنٹ آئیں گے تو ہمارے معاشرے میں پیار، محبت، اخوت، صلہ رحمی، درگزر، معافی بھی ایلیمنٹ نہیں آئیں گے. ہمارے معاشرے میں کاٹنے کا رجحان آ جائے گا. یہ خطرناک ہے. ہمارے جو علماء دین ہیں، ہمارے جو معاشرے کے وہ جو ایسے تھنکر ہیں جن کی لوگ آواز سنتے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کو کردار سازی پہ دھیان دینا چاہیے، انسان سازی پہ دھیان دینا چاہیے، انسان کی اہمیت پہ دھیان دینا چاہیے. بچے بڑے چھوٹوں کی جو مقام آتے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے. محبت بانٹنے کا خیال دینا چاہیے، شفقت بانٹنے کا خیال دینا چاہیے. اخوت، محبت، پیار اور نفرت، تکبر، غرور، جھوٹ، قتل و غارت یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوتا کہ ہمارے جو مکتبہ فکر ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، بھئی اگر آپ جس اسکول آف تھاٹ میں پیدا ہوئے ہیں تو وہی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے کمال کا کیا ہے. بھئی اگر یہی میں انڈیا میں پیدا ہوتا تو شاید میں ہندو ہوتا، سکھ ہوتا. یہی میں اگر ادھر پیدا ہوتا بدھسٹ ہوتا، یا میں ادھر پیدا ہوتا تو میں شاید بالکل لادین پیدا ہوتا. رب ذوالجلال کا کرم عظیم ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی ہماری لائنیں ہیں وہ رب پہ چھوڑیں، آخر میں کیا اللہ خود دیکھ لے گا کون سچا ہے کون جھوٹا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. ہمیں انسان سے پیار کرنا چاہیے، اللہ سے پیار کرنا چاہیے، آقا کریم کی شریعت سے پیار کرنا چاہیے، اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے. باقی چیزیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کیسے نہیں پڑھنی، باقی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ رب جانتا ہے. اور آپ رب کے حضور پیش ہو گئے، یہی سب سے بڑی بات ہے. تیسری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی بے نمازی ہے تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی بہت سختی ہے. اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خوشبو کی دکان پہ جائیں تو واپس جب آتے ہیں آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہوتی ہے. تو جب آپ رب کے حضور جائیں گے تو واپسی پہ خوشبو تو آئے گی آپ کے کپڑوں سے. آپ اس کی مثال، آپ گٹر کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آئیں، آپ کے کپڑوں سے گٹر کی خوشبو آئے گی. آپ کسی باغ میں جائیں یا کسی خوشبو کی دکان پہ جائیں، واپسی پہ آپ کے جسم سے خوشبو آئے گی. اس کا مطلب جب آپ رب ذوالجلال کے حضور جائیں گے، جب آپ مسجد میں جائیں گے، مسجد وہ بات ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جہاں بیٹھتی تھی تو ان کے ماموں یا چچا حضرت ذکریا علیہ السلام جب بیٹھے وہاں پہ پھل پڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیک جگہ ہے، یہاں پہ پھل بھی پڑے ہیں، یہاں پہ فرشتوں کی بھی آمد ہوتی ہے. لہٰذا مساجد میں درود و پاک کی صدائیں، قرآن پاک، نوافل، نمازیں جب پڑھی جاتی ہیں، آپ جب مسجد میں جاتے ہیں اور ہماری خواتین گھر میں کسی گوشے میں بیٹھ کے جائے نماز پہ جب رب کے حضور پیش ہوتی ہیں تو وہ نور، وہ روشنی، وہ خوشبو آپ کے جسم سے آئے گی. نماز واقعی برائیوں سے بچاتی ہے، اور کتنے سال اس کی سزا ہے. اگر نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے سے ہمارے گناہوں سے بندہ دور ہوتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، پاکی کی طرف آتا ہے، اور برائی سے بچتا ہے. آپ بیٹی نے کہا کہ وہ کون سی تسبیح ذکر اذکار کیا جائے تاکہ ہماری دعائیں قبول اور بچے صراط مستقیم پہ رہیں. اس کے لیے یا شہید ہو یا اللہ، یا شہید اللہ میرے بچوں کو صراط مستقیم پہ رکھ 3 تسبیحاں، یا رقیب ہو یا حافظ ہو اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ 3 تسبیحاں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ ہمارے ہر برائی سے ہمیں پاک رکھ 3 تسبیحاں. آیت الکرسی 1 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 1 بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت آتی ہے، خیریت آتی ہے، اور آپ برائیوں سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہمارے ساتھ فاروق عباسی موجود ہیں مری سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ رزق حلال جو ہے اس کی نہ ہونے کی وجہ سے کیا نوسط بیماری پریشانی گھروں میں جو آ رہی ہے، یا عبادات میں اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ جو صدقہ چاہتی ہم کرتے ہیں اگر رزق حلال نہیں ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. اور آج کل تو ویسے بھی ہم 10 کلو آٹا کسی کو دے وہ بھی تصویر کے بغیر نہیں دیتے، تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. بڑا سمپل بات ہے. میرا بھائی مری سے بات کر رہا ہے، اور مری میں 12 سال رہا ہوں. مری میں 14 اگست آ گیا، 10 اگست آ گئی، 12 اگست آ گئی، اور مری میں ہوٹل جب دیکھتے ہیں کہ آج رش پڑ گیا ہے، ان نارمل کمرے کا ریٹ 10,000 سے 40,000 پڑا چلا ہے، تو یہ رزق حلال نہیں ہے. کوئی آپ ہمت کریں، جرت دکھائیں مجھے. مری میں کوئی ایک ہوٹل ایسا ہے جس نے جب رش پڑ جائے، جب پیک ہو جائے، اور اس وقت تو کہے کہ میرا ریٹ وہ 10,000 یا 8,000 یا 6,000 میں وہی لوں گا. یہ ہے وہ باریک لائن جس کا ہم خیال نہیں کرتے. ہم انجوائے کرتے ہیں، رش پڑ گیا ہے، آج سیزن ہے، آج بلے بلی ہو گئی ہے، آج لٹ مار کر لو، آج چھرے چلا دو، آج تلواریں چلا دو. جب اس لمحے میں جب پورا مری پیک ہو اور ایک بندے کے پاس 4-5 کمرے باقی ہوں، اور وہ خوف خدا سے کہے کہ نہیں میرا اتنا ریٹ ہے، میرے اتنا ہی لینا ہے، وہ تو رزق حلال میں ہے. جب آپ کہیں گے کہ نہیں آج 10,000 والا کمرہ میں نے 40,000 کا لینا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں ملاوٹ تو آ گئی. یہ وہ بریک لائن ہے، یہ وہ بریک لمحہ، یہ وہ ایک سوچ ہے جہاں پہ آپ پڑ جائیں گے آ کے کہ جب آپ کے پاس فراوانی آ جائے گاہکوں کی، اس وقت بھی آپ خوف خدا کے تحت کہیں نہیں
میں نے آج لوٹ مار نہیں کرنی ہے. کوئی بندہ وہاں پہ آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے اور اس کو اچانک واپسی فون آتا کہ میرے گھر میں پرابلم ہے, واپس جا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں آپ نے 3 دن کے پیسے دیے, میں نے واپس نہیں کرنے. رزق حلال کا مسئلہ وہاں سے شروع ہوگا. ایک بندہ پھنس گیا آپ کے پاس, بیمار ہو گیا, پریشانی پیچھے کو پرابلم آ گئی ہے, وہ کہتا ہے میں نے واپس جانا ہے. تو آپ اگر تو پیسے واپس کر دیتے ہیں تو واقعی آپ رزق حلال کا خیال کرتے ہیں. اور اگر آپ اس وقت کہتے ہیں نہیں جی اپنی بکنگ ہو گئی تھی, آپ چاقو پکڑ لیتے ہیں, ہتھوڑا پکڑ لیتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں انسانوں کو, یہ رزق حلال نہیں. رزق حلال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مجبور ہو, بے بس ہو, اس وقت اس کا خیال کرنا. بڑی پیاری بات کسی نے کی تھی, کوئی مشکل میں ہے, کوئی مصیبت میں ہے اور آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کی مصیبت اور مشکل ٹال سکیں, اور اگر آپ اس وقت نہیں ٹالتے, آپ کے سامنے کوئی مجبور بندہ آ گیا, مظلوم آ گیا, پریشان آ گیا, اور اس کی پریشانی کی چابی آپ کے پاس ہے, آپ ایسے گھما کے اس کا وہ پریشانی دور کر سکتے ہیں. آپ وہ نیکی اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتے. آپ بڑے سے بڑے مفسر ہو سکتے ہیں, بڑے سے بڑے حکیم ہو سکتے ہیں, بڑے سے بڑے مبلغ ہو سکتے ہیں, بڑے سے بڑے فقیہ ہو سکتے ہیں, بڑے سے بڑے عالم دین ہو سکتے ہیں, آپ نیک نہیں ہو سکتے. نیکی کیا ہے؟ آپ کے سامنے کوئی بندہ آیا, پریشان ہے, اللہ نے آپ کو وسائل دیے, آپ ٹھیک کر دیں اور آپ اس کو ٹھیک کر دیں. اور اگر آپ ٹھیک کرتا ہے کوئی بندہ تو اس کے سامنے سب بڑے بڑے ریاکار جو فقیہ ہیں, مفسر ہیں, عالم دین ہیں, وہ بونوں کی طرح ہو جائیں گے. نیکی پار سے ہی کسی کی مجبوری نہ خریدی جائے. اگر آپ رزق حلال کا کاروبار کرتے ہیں کہ تم کاروبار میں یہ بڑا چلتا ہے, لو جی شارٹیج ہو گئی ہے, لوٹ مار شروع, وہی پہ رزق حلال کا تصور ختم ہو گیا کہ اگر آپ شارٹیج ہو گئی ہے مارکیٹ میں, چیز آپ کے پاس پڑی ہے اور آپ فرعون بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسی کی تیسی میں آپ چیزیں صحیح بیچوں گا, وہ رزق حلال نہیں ہے. یہ وہ باریک نکتے اگر آپ اس کا خیال کر لیتے ہیں, آپ کا ہر لمحہ عبادت ہے, آپ کا ہر لمحہ دعا ہے, آپ کی ہر لمحہ خدا کی حضوری ہے. اور اگر آپ لوٹ مار کر کے سارا سال جتنے مرضی عمرے کر لو, جتنے مرضی زکاتیں دے لو, جتنی مرضی حج کر لو, وہ کوڑے کی طرح آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی. رزق حلال کا اگر آپ خیال کرتے ہیں تو ہر لمحہ آپ کا گھر میں حج ہے, عبادت ہے, عمرہ ہے اور چیریٹی ہے, سخاوت ہے, رب آپ سے راضی ہوگا. ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کمیل موجود ہیں لاہور سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے سر سے, میرا پیٹس کا کام ہے, تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں ڈفرینشیٹ کس طرح کروں کہ میری کمائی حلال ہے کہ حرام ہے. دوسرا یہ کہ اگر کمائی میں ہماری حرام آ جاتا ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا, اس سے کس طرح پتہ لگے گا؟ گھر میں کیا اثرات ہوں گے, ہمارے ساتھ کیا اثرات ہوں گے جس سے پتہ لگے گا ہماری کمائی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جتنا کما لیں تو وہ برکت نہیں ہوتی, وہ ہمیں پورے نہیں پڑتے پیسے, وہ پھر بھی رہ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی ایک اور غلط فہمی یہاں پہ. میرے پاس الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کمرے میں ایک گاؤں میں ایک جھاڑی کی طرف پیدا ہوا, اور میں بالکل میں کہتا ہوں کہ بے وسائل کوئی پتہ نہیں, خود ہی میٹرک کیا, فے کیا, ایم اے کیا, ڈگری لی, جو جاب شاب کر لی. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جو میرے پہ عزت کی, میرے پہ شان دی, مجھے رسپیکٹ دی, معاشرے میں 4 بندے مجھے آپ جانتے ہیں, یہ صرف اور صرف رب کا کرم اور میرے ماں باپ کی رات کی کوئی دعا, کوئی لمحہ, کوئی کوئی سسکی ہے جو اللہ نے مجھے عزت دے دی. تو مجھے اگر جب یہ عزت مل گئی, رسپیکٹ مل گئی, اب میں اس پوزیشن پہ آ گیا ہوں معاشرے میں کہ میں لوگوں کو لوٹ مار کرنا چاہوں کر سکتا ہوں, لوگوں کو وسائل پہ قبضہ کرنا چاہوں کر سکوں, لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا چاہوں, ڈرامے بازی کروں, یہاں پہ افسانہ بنانا ہے, یہاں پہ یہ کرنا ہے, وہاں پہ کر سکتا ہوں. اس لمحے اگر میں صراط مستقیم پہ اور مجھے یہ احساس رہے کہ یہ ساری کی ساری موجاں, یہ سارے کے سارے ٹور, یہ ساری کی ساری بادشاہی سے رب ذوالجلال اور میری ماں باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے, اور میرا اس میں کمال زیرو ہے, زیرو ہے. میں تو کہتا ہوں جب کوئی بیٹی, جب کوئی بیوی کہتی ہے دعا, آپ کی دعا سے مجھے بیٹا مل گیا, مجھے نوکری مل گئی, میری بیماری سے مجھے رونا شروع, آج تک میں کہ میری اوقات کیا ہے, میں تو اپنے پیٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتا, سر کو رب ذوالجلال کے سامنے میں رو پڑتا ہوں کہ رب تو کتنا مہربان ہے, پتہ نہیں تو کیوں میرے پہ کرم کیے جا رہے. میرے نام میں بالکل نیک نہیں ہوں, میں بالکل متقی نہیں ہوں, میں اس کیٹیگری میں فعال ہی نہیں کرتا, تو ربا تو کو پتہ نہیں کیوں میرے پہ مہربان ہے. میں پھر اپنی ماں کے سجدے صدقے جاؤں, اپنے باپ کے صدقے جاؤں, نانا جی صدقے. تو اگر ہماری زندگی میں یہ لمحے ہیں تو یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے. کسی انسان کے اندر, میں یہاں ایک اور بات کروں گا, اگر آپ نیکی کرتے رب کی توفیق سے کرتے, وہ توفیق نہیں دے آپ نیکی نہیں کر سکتے, آپ نہیں کر سکتے. اب بچے نے سوال کیا کہ میں پیٹ کا کام کرتا ہوں. بیٹا پیٹ کا کام اگر آپ کا مزاج, آپ کا ٹرینڈ, آپ کو مزہ آتا ہے تو یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے. اگر آپ کو مزہ آتا ہے, مثلا میں نہیں کروں گا, مجھے مزہ نہیں آتا, جو میں کاروبار نہیں کر سکتا مجھے مزہ ہی نہیں آتا. ہر انسان فطرت کی طرف سے, خدا کی طرف سے کچھ خوبیاں لے کے آتا ہے, وہ ریلیونٹ کام کرے گا تو وہ انجوائے کرے گا. یہاں میں آپ کو تسبیح بتاتا ہوں, اگر آپ پیٹ کا کام کرتے ہیں تو سورہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, اللہ کی رحمت 5 تسبیحاں, اور سورہ رحمان اگر آپ روزانہ 1 سے 3 بار پڑھیں وہ,
اور ساتھ یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 تسبیحاں، یا رزاق ہو یا باسط ہو 5 تسبیحاں پڑھتے تو رزق حلال بڑھتا ہے، برکت آتی ہے، اور پھر انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کو رزق حلال کے والے سے۔ بہت سے کچھ لوگ پتہ کرتے ہیں سیزن لگ گیا جی، سیزن لگنے کے بعد اپنے 2 ملازموں کو عمرے پہ بھیج دیا، اس پہ کوئی شک نہیں، ملازموں کو بھیجیے آپ اور کریں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں 2 کروڑ کمانے کے بعد میں نے 10 لاکھ لگا دیا ہے، جان نہیں چھٹنی، نو 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 نو۔ اگر آپ مجھے ہر دفعہ لوگ آتے ہیں لو جی حج پہ چلے جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ عمرے پہ چلے جائیں، میں کہا کیوں، وہاں دعا کریں، میں کہا میرا اللہ یہاں نہیں، وہاں پہ جانا سعادت عظیم ہے اور جانا بھی چاہیے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ وہاں یہاں دعا اللہ نہیں سنتا وہاں سنتا ہے، میں پھر اس کو رب نہیں مانتا۔ رب وہ ہے جو گاؤں کی کٹیا میں، کسی ریگستان میں، کسی پہاڑ کی کھو میں، کسی سمندر کے نیچے بھی وہ جو رب کسی کی دعا سنے، وہ کیا رب ہوا جو مکہ مدینہ سنے باہر دعائیں نہ سنی، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پہ جانا فضیلت ہے اور وہاں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے اور وہاں پہ جانا سعادت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا پیسہ حرام پیسہ حلال کر لوں گا، اس طرح بات نہیں بننی، یہ غلط ہے، کیونکہ ابو جہل اور ابو لہب بھی وہیں تھے، ابو جہل اور ابو لہب بھی وہیں تھے نا، کافر وہیں تھے نا، کتنے وہاں پہ مارے گئے۔ یہ بات نہیں، اگر آپ کسی گاؤں میں، کسی سے ریگستان میں، کسی صحرا میں، کسی گاؤں کے دور افتادہ ندی کے کنارے بیٹھے ہیں اور آپ رزق حلال کا خیال کرتے ہیں تو آپ بڑے بڑے نیک شہروں کے مکینوں سے آگے ہیں۔ آپ نے رزق حلال کا خیال کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی مراد رکھے اور آگے بھی مراد رکھے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ محمد نعمان موجود ہیں فیصل آباد سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال بٹی صاحب سے، ایک تو ملاقات کا، میں رات جاگ رہا ہوں، ہفتے کی پوری رات میں جاگتا ہوں جمعے والے دن تاکہ صبح 8 بجے اور میں کال کروں، اور لیکن مجھے کال نمبر نہیں ملتا۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان۔ محمد نعمان سرور۔ آپ نے کل آنا کہ پرسوں آنا ہے؟ میں پرسوں آنا چاہ رہا ہوں۔ پرسوں آ کے آپ نے محمد امان نام ہے آپ کا؟ نعمان۔ محمد نعمان فیصل آباد سے چٹ لے کے مجھے اندر بھیج دینا، میں اپنے بیٹے کو بلا لوں گا۔ ٹھیک ہے سر، میں رات جاگ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے آپ کو سننا، مجھے بہت پیارا لگتی ہے آپ کی میٹھی زبان۔ بیٹے آپ نے وہ آنا ہے، آپ آ گئے میں آپ سے ملوں گا، اپنا نام لکھ کے مجھے بھیج دینا، میں اپنے بیٹے کو بلا لوں گا۔ جی میں فیصل آباد سے ہے نا، جاب پہ چھٹی لے کے تو کارڈ مل لیجیے گا۔ بیٹا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جی سر اوکے میں آ جاؤں گا سر، اپنی ٹیم کو کہہ دیجیے گا۔ اوکے بیٹا۔ اچھا سر، کیا گناہوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتی اور دل کا سکون ختم ہو سکتا ہے؟ بڑا جب بھی کوئی برائی کی طرف جاتا ہے نا، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی شراب زنا، کوئی جوا، اور اس کے بعد کوئی غیبت کرتا ہے، تو اس کے جو اندر ہمارے اینٹینا لگا ہوا ہے نا، وہ ناخوشگواریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی فیل کیا ہے جب کسی غریب بچے کی فیس دیتے تو آپ کے اندر ایک خوشی کا فورا پھوٹتا ہے، جب کسی کی یتیم بچے کی شادی کرتے تو آپ کے اندر خوشی کی لہلہٹ آتی ہے، اور جب کسی مریض کا بیمار پرسی کرتے ہیں آپ کے اندر خوشی ہے۔ تو اللہ نے سسٹم بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ اللہ ہماری خوشی کا دار و مدار نیکیوں پہ ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنے پہ ہے۔ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، جس کی مدد کرتے ہیں، جس کی فیس دیتے ہیں، کسی کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ پازیٹیو ہارمون پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ کرتے تو ہماری روح کہتی ہے کسی مصیبت میں مجھے ڈال دیا، فوری طور پہ وہ پازیٹیو ہارمون رک جاتے ہیں، آپ بے کلی کا، بے چینی کا، انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی اور شر رکھ دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے نیکی کی طرف جاتے ہو برائی کی طرف جاتے ہو۔ جب ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں تو ہماری روح سرشار ہوتی ہے، مست ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، ہمیں عجیب سی خوشی، وہ بہت درویش گاؤں کے بندے، وہ سادہ لوگ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں پرسکون سے ہوتے ہیں، اینٹ رکھی ہوتی نیچے کسی کھیت میں، کسی ٹوٹی ہوئی منجی کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں، اور جو لوٹ مار کرتے ہیں مخملی بستر، نرم بستر، ریشمی بستر ان کے لیے بے جان بن جاتے ہیں، کبھی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، کبھی اٹھ کے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ خوشی کا دار و مدار نیکی سے ہے، دوسروں کی مدد کرنے میں۔ اگر آپ دوسروں کی زندگی میں سمپل خوشی لاتے ہیں تو اللہ آپ کو خوشی لاتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی زندگی میں آزار، بیماری، پریشانی، ٹینشن، ظلم، جبر، تشدد، زیادتی کرتے ہیں تو آپ کی لائف میں وہ خوشی سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا نیکی کا دار و مدار، خوشی کا دار و مدار ہماری نیکیوں پہ ہے، دوسروں سے مدد کے ساتھ جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے، نیکی کریں گے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، رزق حلال کا خیال کریں گے تو ہماری باڈی میں پازیٹیو ہارمون پیدا ہوں گے۔ جب آپ برائی کی طرف جائیں گے، ظلم کریں گے، جبر کریں گے، زیادتی کریں گے، رزق حرام کمائیں گے، حرام دوسروں پہ ظلم کریں گے، تنہائی روک لیں گے۔ میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں تنہائی روکی، بڑے بڑے جو پاکستان کے بڑے چینل میں کھل کے بات کرتا ہوں، بھئی آپ جتنے مرضی عمرے حج کر لو، جب آپ کے ورکر کہتے ہیں 4 مہینے سے 3 مہینے سے تنہا نہیں ملی، یہ چیٹیاں، یہ سخاوتیں، یہ ساری چیزیں بے جان ہو جانی ہیں۔ آپ کو نیکی کب ملنی ہے؟ جب آپ کا چھوٹا ورکر جس کی 40,000 تنخواہ ہے،
جس کی 50,000 تنخواہ ہے. مجھے مختلف چینل پہ جاتا ہوں نا, 3 مہینے سے رکی ہوئی ہے, 2 مہینے سے رکی ہوئی ہے, 4 مہینے سے رکی ہوئی ہے. آپ کے گھروں میں آپ لوگ, آپ اور آپ کی بیویاں بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں, زکاتیں پڑھ رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, سارے بے ایمانی. اگر کسی غریب بچے کی تنخواہ آپ نے رکی ہوئی ہے, کسی گھر چولہا بند ہو گیا اور وہ منتیں ترلے کر رہا ہے. ایک اور یہاں بڑا عجیب کلچر ہے, چاہے مجھے یہ چینل والے برداشت کریں نہ کریں, 1 مہینے کی تنخواہ جو مختلف چینل میں جاتا ہوں وہاں پہ ہماری 1 مہینے کی تنخواہ پھنسائی ہوئی ہے, روکی ہوئی ہے, جب بھاگ نہ سکے. جب ہم ایسی رکھتے کریں گے تو پھر لوگ تنگ ہوں گے, جب لوگ تنگ ہوں گے رب تنگ ہوگا, جب رب تنگ ہوگا تو پھر آپ کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی. خوشی چاہتے ہیں لوگوں کی زندگی میں آسانی لائیں, لوگوں کی زندگی پر. مجھے ایک دو چینل ایسے بھی ہیں جہاں پہ غریبوں کے, مسکینوں کے, چھوٹے ورکروں کو کھانا دیا جاتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی. تو ایسے اعمال اگر آپ کرتے تو آپ کے لیے بہتری ہے, اگر آپ ایسے اعمال نہیں کرتے تو آپ کے لیے بس پکڑ ہے. اور جتنا سرکل آپ کا پھیلتا جاتا ہے نا, اتنی آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھاتے تو اپنی ذمہ داریاں سکیڑ لیں. اگر ذمہ داری پھیلاتے ہیں تو پھر لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ طارق محمود لاہور سے موجود ہیں. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی, ٹی وی کے چل رہے ہیں. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے وہ نا اجازت لینی ہے صورت طلاق کی آئے ٹھیک ہے بیٹا, بیٹا اس کے میں آپ کا نام کیا ہے؟ طارق محمود. بیٹا آپ کو اجازت ہے, آپ 10 بار بھی پڑھ سکتے ہو ہر نماز کے بعد, آپ 110 بار بھی پڑھ سکتے ہو, آپ 313 بار بھی پڑھ سکتے ہو, 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہو. انشاءاللہ اللہ آپ قبول کرے گا. آپ بالکل پڑھے, آپ کو اجازت ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طارق محمود. ٹھیک ہے. نماز کی پابندی نہ کرنے سے انسان کی دنیاوی اور روحانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پہلا بات بیٹا, جب آپ جاتے ہیں نا, سمپل آپ جاتے ہیں نماز کے بعد, آپ کے اندر جو بے نمازی اس کے اندر گلٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, گلٹ, ندامت, شرمندگی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا. آپ کی روح, خوشی کا درد روح سے ہے, روح رب کا بڑے ربی ہے. حالانکہ وفی انفسکم تم دیکھتے کیوں نہیں. پھر شیطان کو اللہ نے کہا تھا ہم نے اپنی روح پھونکی, روح پھونکنے کے بعد شیطان سے کہا تھا آپ سجدہ کرو. تو آپ سمجھ جائیں ہمارے اندر روح کہاں سے آتی ہے. تو جب وہ عبادت سے, وہ ریاضت سے, وہ مجاہدے سے, وہ خوشی سے, وہ مدد سے, وہ اخوت سے, چیریٹی سے, حج سے, روزے سے, زکوٰۃ سے, وہ نیکی سے خوش ہوتی ہے. اور جب ہم برائی کی طرف جاتے ہیں تو شیطان راضی ہوتا ہے. وہ جب ہم بیٹا پازیٹیو کام کرتے ہیں تو کائنات کی پازیٹیو انرجی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے. جب ہم نیگیٹو کام کرتے ہیں کائنات کی منفی نیگیٹو قوتیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں. اگر آپ نیک کام کریں گے تو فرشتے, نیک, ارواح, رب کا نور, رب کی روشنی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور جب ہم برے کام کریں گے تو شیطانی قوتیں, شیطانی قوتوں کے چیلے ہمارے ساتھ, نیگیٹو انرجی ہمیں پھر برائی کی طرف لے کے جائے گی, ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس کی طرف لے کے جائے گی. پازیٹیو انرجی آپ کو سکون دے گی. اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کائنات میں بکھری ہوئی نیگیٹو قوتوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے یا پازیٹیو قوتوں کو جوڑنا ہے. نیگیٹو قوتوں کے لیے برائی, پازیٹیو قوتوں کے لیے اچھائی. اگر اچھائی کی طرف جائیں گے تو آپ کا ہر لمحہ نیکی ہوگی, بات ہوگی, آپ کی خوشی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.